الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، مسلمانوں کے لیے موسم بہار آ رہا ہے۔ یہ وہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا ماہ صیام آ رہا ہے کہ جس کی پہلی رات آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک کھلے رہتے ہیں، اور اس ماہ رمضان المبارک میں یہ جو برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اسے 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت سے اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظمتوں والا ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں بخشش کے پروانے بانٹے جاتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں جو ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، کچھ دن باقی ہیں کہ اس ماہ صیام میں جو ایک نفل ادا کرتا ہے، اللہ کریم اسے ایک فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ہر روز افطار کے وقت اللہ کریم 10 لاکھ ایسے لوگ کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ہر روز افطار کے وقت ان 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے مل جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کے جمعہ کی کیا بات ہے؟ جمعہ کے دن جمعرات کو مغرب سے لے کر جمعے والے دن مغرب تک ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ 10 لاکھ بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ 10 لاکھ بندے ہیں کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ وہ برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ دعا کریں کہ
اس ماہ رمضان المبارک میں جن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس دفعہ ہمارا بھی نام ان میں آ جائے، اس دفعہ ہماری بھی بخشش ہو جائے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ایکو تھوڑی سی کم کرو، اس کی یہ آواز آ رہی ہے، دیکھو چیک کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا، آسمان پہ میں نے ایک نرالا فرشتہ دیکھا۔ وہ فرشتہ ایسا تھا کہ بڑا نرالا فرشتہ، اور جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا تو اتنی خوبصورت آواز کہ دل کرتا تھا ایک دفعہ پھر ہی اللہ کا نام لے اور سنا جائے۔ خوبصورت آواز کا مالک، نہایت خوبصورت اس کا فیس تھا، صورت تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے کہا کہ ایو خلقی ھذا، کہ جبریل یہ کون سی مخلوق ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک ہی فرشتہ ہے، اور اللہ کریم نے آدم علیہ السلام آپ کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اس فرشتے کو پیدا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل یہ فرشتہ پہلے کدھر تھا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ تھی، یہ فرشتہ اس جگہ میں رہتا تھا۔ آج معراج ہے، آپ آسمانوں پہ رب کے دیدار کے لیے تشریف لائے ہیں، تو یہ فرشتہ آپ کے دیدار کے لیے ادھر آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے کو سلام کی، وہ اللہ کی تسبیح میں مگن تھا۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے دیدار کے لیے تو آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا تو خوشی سے جھومنے لگا، اور اس نے اپنے دونوں نورانی پر کھول لیے۔ وہ سبز پر اتنے بڑے تھے کہ جب وہ پر کھلے، کلر ان کا سبز تھا، گرین کلر تھا، اور جب وہ کھلے تو ان کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ زمین اور آسمان کو ان پروں نے گھیر لیا، اتنے بڑے پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، اپنے پر کھول کے وہ میرے گلے لگا، میرے سینے کے ساتھ لگا، اور مجھے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا، میں نے پوچھا بھئی کیا خوشخبری ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ اور کہنے لگا کہ اے آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے اور مقاصد روزے کو پورا کریں گے، صرف کھانا پینا بند نہیں کریں گے، مقاصد روزے کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوگا، ان کی بخشش فرمائے گا، اور میں اپنے ان پروں پہ بٹھا کے انہیں جنت کے دروازوں پہ لے کے جاؤں گا، ان پروں پہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کے سامنے 2 بڑے صندوق پڑے تھے، بڑے، ان کا اتنے بڑے وہ صندوق تھے کہ ہزاروں تالے ان صندوقوں پہ لگے تھے، ہزاروں تالے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ان صندوقوں میں کیا ہے، بکسوں میں کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ان صندوقوں میں آپ کی امت
کہ وہ لوگ کہ جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے اللہ ان کی بخشش کے پروانے عطا فرمائے گا، جہنم سے آزادی کے نوٹس ملیں گے، ان بکسوں میں میں وہ نوٹس جمع کرتا جاؤں گا، اور جب قیامت کا دن آئے گا آپ کے وہ امتی آئیں گے، میں ان بکسوں سے وہ جنت کی ٹکٹیں، جہنم سے آزادی کے پروانے نکال کر ان کو تھما کر اپنے پروں پہ بٹھا کے آپ کے ان امتیوں کو کہ جن کے نام اللہ مجھے عطا فرمائے گا جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا۔ یہ ماہ رمضان المبارک، یہ عظمت والا، رفعت والا، ذیشان مہینہ روزہ فرض کیوں ہوا؟ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ نہ روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض ہوتے رہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ دوستو روزانہ ایک جد و جہد ہے، روزہ ایک کوشش ہے، روزہ ایک کام ہے، اور کس چیز کی جد و جہد ہے؟ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کی جد و جہد ہے۔ روزہ گناہوں سے باز رہنے کی جد و جہد ہے، روزہ نیک کام کرنے کی جد و جہد ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ سے باز نہ رہا، وہ غیبت سے باز نہ رہا، چگلی سے باز نہ آیا، بظاہر روزہ تھا رشوت بھی لیتا رہا، دیتا رہا، فراڈ بھی کرتا رہا، سارے معاملات کرتا رہا، اس بندے کا اس طرح بھوکا پیاسا رہنا اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں نا اللہ نے روزے فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، مقاصد روزے، مقاصد رمضان کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ کیوں فرض کیے؟ 11 ماہ اللہ نے اجازت دی کھاؤ پیو، 1 مہینہ اجازت ہے نہیں کھانا، صبح سحری سے افطار تک تم نے کچھ نہیں کھانا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو ایک بندے نے روزہ تو رکھا، تو روزہ رکھ کر اگر اس نے نماز بھی نہ پڑھی، وہ جھوٹ بھی بولتا رہا، وہ فراڈ بھی کرتا رہا، وہ ناپ تول میں کمی بھی کرتا رہا، وہ سارا دن سویا رہا، وہ گانے بھی سنتا رہا، وہ ٹائم پاس کے لیے فلمیں دیکھتا رہا، وہ فیس بک چلاتا رہا، ٹک ٹاک یوز کرتا رہا، وہ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت گزارتا رہا، تو آپ دیکھو صاحب اس نے مقاصد روزے کو حاصل تو نہیں کیا، جو روزے کا مقصد تھا اس مقصد تک تو وہ نہیں پہنچا۔ تو حضور نے فرمایا اس طرح کے بندے کا روزہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نا ایک صحابی کی تربیت فرما رہے تھے، آپ تربیت فرماتے، آپ نے فرمایا کہ تقوی کو نا ضرور اختیار کرو، اور فرمایا کہ یہ جو تقوی ہے یہ تمام بلائیوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام ہے، آپ نے اس کی آسان تشریح فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ جو تقوی ہے نا یہ ایک انمول خزانہ ہے، یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ یہ خزانہ اگر تم پالو تو پھر دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں ہیں اللہ ساری تمہیں عطا فرما دے گا۔
اس تقوی میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں کو جمع فرما دیا ہے۔ اور روزے فرض کیوں ہوئے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تمہارے اندر تقوی آئے۔ ادھر حضور نے فرمایا کہ تقوی تمام بلائیوں کا مجموعہ ہے۔ پتہ چلا اللہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کے تقوی اختیار کریں، اتنے نیک بن جائیں، اتنا تقوی آ جائے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بلائیاں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، میں ساری اپنے بندوں کو عطا فرما دوں۔ یعنی یہ ایک ماہ جو روزے رکھنے ہیں، جو بھوکا پیاسا رہنا ہے، یہ بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، یہ بھی ہمارا فائدہ ہے تاکہ ہم متقی بنیں۔ تقوی ایک خزانہ ہے، اور روزہ ایک نور ہے، عبادات کا سرور ہے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کی کیا بات ہے، اللہ نے یہ فرض اس لیے کیے کہ ہم متقی بنے۔ لیکن اگر ہم متقی نہ بن سکے، صرف بھوکے پیاسے رہے، تو یاد رکھیے حضور نے فرمایا ایسے روزے دار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسا روزے دار بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اس نے کچھ بھی حاصل، یہ مقدس مہینہ جو آ رہا ہے، لوگوں اس کا استقبال بڑے عالیشان طریقے سے کرو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو عورتیں آئی اور آ کے بیٹھ گئی۔ حضور نے کوئی چیز تھی تو انہیں پیش کی، فرمایا کھا لو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارا تو روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ ہے؟ جی یا رسول اللہ صبح سے کھایا ہی کچھ نہیں، روزہ ہے، افطار کا وقت ہونے والا ہے، بس اب روزے کو افطار کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا کرو، الٹی کرو۔ انہوں نے جب کیا کی تو اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے، گوشت نکلا۔ حیران ہو گئی، کہنے لگی ہم نے تو صبح سے کھایا ہی کچھ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ابھی تم ادھر بیٹھ کے وہ فلاں کی غیبت کر کے آئی ہو، تو جس نے غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حلال چیز سے تم نے روزہ تو رکھ لیا، حرام غیبت کر کے افطار کر لیا، تو کائے کا روزہ؟ اگر روزہ رکھ کے بھی تم نے غیبت کر لی، ابھی تم کر کے آئی ہو، روزہ رکھ کے تم نے چغلی کھا لی، تو کائے کا روزہ؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا 26ویں پارے میں کہ جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، کیا وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ فرمایا تم ابھی گوشت کھا کے آئی ہو۔ اس لیے صاحبوں اس رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو ہر گناہ کا روزہ رکھنا ہے۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ یاد کر کے جائیے گا عزیزو، دیکھو حلال رزق سامنے موجود ہے، حلال مشروب سامنے موجود ہے، بیوی کا حلال رشتہ سامنے موجود ہے، لیکن اب روزہ رکھ لیا، اب نہ کھا سکتا ہے، کھانا فریج میں پڑا ہے، منہ میں دانت بھی ہیں، ہاضمے کی طاقت بھی ہے، ہاتھ سے پکڑنے کی قدرت بھی ہے، لیکن نہیں کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اب نہیں کھانا۔ تو بیوی کے رشتے سے رکنا، ان ساری چیزوں سے رکنے کو کا جو مطلب ہے یہ روزہ ہے۔ تو یار دیکھو، اگر ایک مہینہ اللہ فرماتا ہے جو چیزیں حلال ہیں بھائی وہ بھی تم نے نہیں کھانی ہے، کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرا حکم ہے، اب تم نہیں کھا سکتے، 11 ماہ تم کھاؤ، تمہیں کھلی اجازت ہے۔ ایک مہینہ، ایک ماہ حلال چیزیں بھی تم نے نہیں کھانی، تو یار جب تو حلال اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتا تو لوگ حرام کیسے کھا لیتے ہیں؟
جب حلال بھی ہم اس کی اجازت کے بغیر، یہ 11 ماہ انسان کیوں کھاتا ہے ہر وقت؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کھاؤ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے کھاؤ۔ ہم کھا رہے ہیں حلال چیزیں، مشروب حلال استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک مہینہ اللہ نے فرمایا اب نہیں کھانا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، اب میرا حکم ہے کہ تو نہیں کھائے گا۔ تو اگر حلال میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھا سکتا تو کیا میں حرام کھا سکتا ہوں؟ تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے نا کہ جو حرام کا مال اکٹھا کر رہے ہیں، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو حرام پروفٹ اکٹھا کرتے ہیں، جو جھوٹ بول کے کاروبار میں جو اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے جھوٹ بول کے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اور جو طرح طرح کی فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کے حق ضبط کرتے ہیں اور جائیدادوں میں پتہ نہیں کیا کچھ لوگ آج کرتے پھر رہے ہیں اس رزق کے لیے۔ تو یار یہ چیز سوچنا کہ تو حلال اگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھا سکتا پھر حرام کیسے کھا لیتا ہے، کیسے گزر جاتا ہے؟ تو روزہ رکھیے اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ نیت کریں اور یہ ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے پورا ماہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے تو میں نے ہر حرام کام سے، ہر حرام فعل کا بھی میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے اس سے بھی رکے رہنا ہے۔ اور پھر دیکھیں بیوی کا حلال رشتہ سامنے موجود ہے، لیکن اب تو نے روزہ رکھ لیا، اب تو نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر بیوی حلال رشتہ موجود ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اب ادھر بھی رکنا ہے، تو کیا روزہ رکھ کے بد نگاہی کرنا یہ جائز ہے؟ یہ بات آپ نے سمجھ کے جانی ہے۔ اور پھر ہمارے آج گھروں میں سحری کے وقت، افطاری کے وقت آج لوگ ٹرانسمیشن لگا لیتے ہیں، سارا سال ناچنے والے گلوکار، ایکٹر، سارا سال ناچنے والی وہ عورتیں وہ رمضان میں حدیثیں سنا رہی ہوتی ہیں۔ کیا یہ دین اتنا باز ہو چکا ہے کہ گویے اب دین سکھائیں گے؟ جو بندہ سارا سال ناچ رہا ہے، سارا سال جو گانے بول رہا ہے، جو سارا سال ڈرامے اور اداکاریاں کر رہا ہے، جو تماشے کر رہا ہے، سارا سال جو ٹی ویوں پہ ڈما چوکری مچا رہا ہے، کیا رمضان میں وہ لوگ دین سکھائیں گے؟ اور ہم لوگ وہ سحری کے وقت دیکھیں ہر گھر میں ٹی وی لگا ہوتا ہے، افطاری کے وقت ٹرانسمیشن لگی ہوتی ہیں۔ تو اگر حلال بیوی کا رشتہ سامنے ہو تو انہیں اپنے آپ کو روکنا ہے، تو کیا وہ جو ٹی وی پہ بیٹھنے والی عورتیں نامحرم ہیں، کیا انہیں دیکھنا جائز ہے؟ تو کیا ہمارے گھروں میں آج افطاری کے وقت کھانے پڑے ہوتے ہیں؟ بھائی وہ یہ وقت نہیں ہے کہ تو ٹی ویوں پہ نامحرموں کو دیکھے، وہ وقت تو سیکھنے سکھانے کا ہے، وہ تو بخشش کا وقت ہے۔ اس لیے اس رمضان سے پہلے یہ بھی آپ نے تہیہ کرنا ہے، گھروں میں جا کے بتانا ہے کہ کوئی رمضان ٹرانسمیشن نہیں دیکھی جائے گی۔ ہاں یہ لوگ آئیں، یہ توبہ کریں نا، اس رمضان کو یہ بھی توبہ کریں، یہ کہیں کہ اب ہم حدیثیں سنائیں گے، قرآن پڑھیں گے، آپ سنیں، لیکن پورا سال سنائیں گے۔ رمضان کے بعد عید پہ اگر یہ پھر لوگ ناچیں گے، گانے بولیں گے، تو یہ دین تو نہیں ہے بھائی کہ رمضان میں وہ لوگ گویے حدیثیں سنائیں گے، گویے دین سکھائیں گے، اور بعد میں وہی لوگ وہ ہمیں گانے سنائیں گے، وہ ناچتے نظر آئیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتا ناپاک نہیں ہے، کتے کا تھوک ناپاک ہے، اگر کتا آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ہاں تھوک لگے تو پھر ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر پورا ناپاک ہے، پورا خنزیر پورا ناپاک ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور اس کا جسم نجاست سے، گوبر سے، پخانے سے لتھڑا ہو، فرمایا وہ تیرے کپڑوں کے ساتھ لگے، تیرے جسم کے ساتھ لگے، اتنا برا نہیں ہے کہ جتنا ایک نامحرم عورت کا جسم تیرے ساتھ لگے وہ برا ہے، جتنا وہ ایک نامحرم عورت کا جسم تیرے ساتھ لگا وہ برا ہے۔
تو اس لیے ماہ رمضان المبارک سے پہلے یہ چیزیں اپنے ٹارگٹ میں شامل کریں کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کا اجتناب کرنا ہے، ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے تو وہ روزہ ایسا ہوگا کہ جس میں نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے گی، جس میں ہاتھوں کی بھی حفاظت ہوگی، جن میں زبان کی بھی حفاظت کی جائے گی، کانوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ مکمل میں نے روزے میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور جب تو ایسا روزہ رکھے گا کہ مکمل روزہ ہوگا، اور پھر تیرا نام ان لوگوں میں آ جائے گا کہ جو ہر افطاری میں 10 لاکھ بندوں کو معافی ملتی ہے نا، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ان میں نام آئے تو پھر مکمل روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر روزہ ہے تو تماشے اسی طرح ہیں، گناہ اسی طرح ہیں، غیبتیں اسی طرح ہیں، چغلیاں اسی طرح ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، فراڈ ہے، سارے معاملات ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایسے روزے دار کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت، بولیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ ایک صحیح روزہ رکھ رہا ہے، ہر گناہ کا جو روزہ رکھ رہا ہے، پھر روزہ ایسا نور ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جو معرفت کی سیڑھیاں ہیں نا، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ معرفت کی سیڑھیاں منزلیں میں طے کروں، سب سے پہلی منزل روزہ ہے۔ ہاں، اور یہ یاد رکھیے گا، بابا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طرف ایک پلڑے میں ساری عبادات کو رکھا جائے، ایک پلڑے میں ساری عبادات، اور ایک پلڑے میں حالی روزہ رکھا جائے، تو جتنی معرفت کی منزلیں تجھے یہ روزہ طے کروائے گا وہ ساری عبادت نہیں کروا سکتی ہیں۔ جی، ساری عبادات ایک طرف کرتا رہے، لیکن روزہ ہو۔ روزے کا مطلب رکنا ہے نا، تو ہر گناہ سے بندہ رکے، اس میں نماز شامل ہو، اس میں قرآن کی تلاوت شامل ہو، اور اس میں ہر فضول کام کا روزہ ہو۔ وہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے، آپ نے دیکھا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ان کو پوچھو نا تو وہ کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، ہمارا روزہ ہے، نفلی بڑے روزے، کیونکہ یہ روزہ چیز ہی ایسی ہے، ساری عبادات ایک طرف ہے، حالی روزہ ایک طرف ہو، بندہ روزہ صحیح رکھے تو یہ روزہ ہی بندے کو بڑے مقامات عطا فرما دیتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سن چکے پہلے کہ تقوی روزے کیوں فرض کیے، لعلکم تتقون، تم متقی بنو، کیا بنو؟ تو حضور نے فرمایا کہ تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، تو جب تم متقی بنو گے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تمہارے اندر ڈال دے گا۔ تمام بھلائیاں تمہارے اندر جب آ جائیں گی تو پھر وہ ساری عبادات ایک طرف، پھر روزے سے تمہیں کتنا مرتبہ ملے گا، لیکن روزہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 صدی کے نا بڑے عظیم بزرگ ہیں، بڑے صوفی بزرگ، بڑا نام ہے آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا میں ملک شام جانے کے ارادے سے کسی قافلے میں شامل ہو گیا، ہم رستے میں پہنچے، جب میں رستے میں تھا تو ایک نا ڈاکوؤں کا گروہ آیا، انہوں نے قافلے کو لوٹ لیا، سارے لوگوں کے سامان انہوں نے چھین لیے۔ اب جب سامان چیک کرنے لگے نا تو قافلے میں ہی ایک بندہ تھا، اس کے پاس شکر اور بادام تھے، چوروں کو بھوک لگی تھی، وہ سارے کھانے لگے، بادام اور شکر کھا رہے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا دیکھ رہا تھا، لیکن سامنے جو چوروں کا سردار تھا، سارے چور کھا رہے ہیں، وہ سردار نہیں کھا رہا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں کھاتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے ہی حیران تھا، اس نے مزید مجھے حیران کرنے والا جواب دیا، وہ چوروں کا سردار کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مزید حیران، ایک طرف حقوق العباد کو سلب کیا جا رہا ہے، ایک طرف تو یہاں پہ تم ڈکیٹی کر رہے ہو، ایک طرف تم مال کو کھینچ رہے ہو، بددعائیں لی جا رہی ہیں، لوگوں کے حق سلب کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے گالیاں سنی جا رہی ہیں، ایک طرف یہ معاملہ اور ایک طرف تو نے روزہ رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
آپ فرماتے ہیں کہ اس چوروں کے سردار نے کہا کہ اللہ سے صلح کرنے کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے صلح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ وہ کسی وقت بھی کرم فرما سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سامان لے کے چلے گئے، میں بھی چلا گیا، بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ سال کے بعد اللہ کریم نے مجھے نا خانہ کعبہ بیت المقدس کی حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ کہتے ہیں میں احرام پہن کے جب کعبہ میں گیا نا، میں حرم کعبہ میں گیا، میں جب طواف کرنے لگا، میں نے دیکھا وہی ڈاکوؤں کا سردار احرام پہنے طواف کر رہا تھا، زاروں قطار ہو رہا تھا، اس کے ماتھے پہ عبادات کا نور چمک رہا تھا، مجاہدات سے وہ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، رو رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا تو ڈاکوؤں کا سردار ہے؟ وہ کہنے لگا ڈاکوؤں کا سردار میں پہلے تھا، لیکن اب روزے کے نور سے میری اللہ سے صلح ہو گئی ہے، اب میں ڈاکوؤں کا سردار نہیں ہوں، میں ولیوں کا یار بن چکا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں بے شک ڈاکو تھا، لیکن وہ جو میں نے روزہ رکھا نا، روزہ جو رکھتا ہے اللہ تقویٰ عطا فرماتا ہے، تو جب تقویٰ ملتا ہے تو حضرت ابو سعید خدری کی روایت یاد کر کے جانا، حضور نے فرمایا تقویٰ تمام بلائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی تقوی میں اللہ نے دنیا آخرت کی، زمین و آسمان کی، ہر جگہ کی جتنی بھی بلائیاں ہیں اللہ نے جمع فرما دی ہیں اس ایک تقوی میں۔ تو جو روزہ رکھتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ تقوی۔ فرمایا اس تقوی کی وجہ سے اللہ نے کرم فرمایا، میری رب سے صلح ہو گئی ہے۔ تو یار اس رمضان المبارک میں ایسا روزہ رکھنا ہے، اس مہینے کو ہم نے ایسا گزارنا ہے کہ ہم نے بھی نا اپنے رب کو بڑا ناراض کیا ہوا ہے ہر معاملے میں۔ اس رمضان المبارک یہ اللہ کا ایک انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ اس کی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، شانوں والا مہینہ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ہر افطار کو 10 لاکھ بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس رمضان المبارک کے جمعہ کا دن جب آتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جمعہ رات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک اللہ ہر گھڑی، اب افطار کی بات نہیں، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا کرم والا مہینہ، یہ ایسا برکت والا اللہ کا یہ مہینہ، ہم خوش قسمت ہیں کہ زندگی میں ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے۔ لیکن یارو اگر رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود تو عید کے بعد نمازی نہ بن سکا، میں اور آپ دیکھیں نا زندگی میں کتنے رمضان گزرے، اگر میری عمر 25 سال ہے تو کتنے رمضان میں نے دیکھے ہیں جی، اگر ان کے بعد بھی میں نمازی نہ بن سکا، اگر اتنے رمضان آئے، اتنے رمضان اللہ نے زندگی میں مجھے عطا فرمائے، توبہ کے دروازے ہر وقت ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے اس کی پہلی رات آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ تے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، اوے ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا یہ دروازہ۔ یہ عام راتوں کی بات ہے، تو اگر ماہ رمضان کی بات، راتیں ماہ رمضان کی ہوں، ماہ رمضان کی راتیں ہوں کہ جب ہر بندہ، عام راتوں میں نا اللہ کے بڑے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، آدھی رات کو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان کتنی برکت والا مہینہ ہے کہ سحری کے وقت سارے ہی اٹھے ہوتے ہیں،
کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھ کے سوتے ہیں، عشاء پڑھ کے سوتے ہیں۔ کتنی برکت والا یہ مہینہ کہ عام راتوں کی بات ہے کہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا، کھلا جے دروازہ۔ جب لوگ عشاء پڑھ کے ہی نہیں سوتے، رب کو ناراض کر کے سوتے ہیں، لوگ حرام بھی کھا کے سوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر کے بھی سوتے ہیں، میرا رب یار پھر بھی آوازیں لگاتا ہے۔ تو اگر ان راتوں کی یہ بات ہے تو پھر جب لوگ عشاء پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن سنا کے، قرآن سن کے، تسبیح پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، سورہ ملک پڑھ کے، سن کے سوتے ہیں، اس رات کی کیا بات ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں نا، یہ عام رات کی بات، اس رات کی۔ تو اگر 30 راتیں اللہ نے 29 مجھے ایسی عطا فرمائی، تو یار اگر میں پھر بھی نیک نہ بن سکا تو پھر یہ کس کا قصور ہے؟ اگر میں پھر بھی نمازی نہ بن سکا، اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی میں اپنی نگاہ کو صاف کر ہی نہ سکا، میں اپنے دماغ کو پاکیزگی نہ عطا کر سکا، میں اپنے دل کو نہ صاف کر سکا، نہ پاکیزہ کر سکا، دل میں اسی طرح حسد رہا، دل میں اسی طرح لوگوں کے لیے بغض رہا، دل میں اسی طرح کینہ رہا، اور اسی طرح اگر میں والدین کا نافرمان رہا، اسی طرح میرے معاملات رہے، جھوٹ بھی رہا، کاروبار میں فراڈ بھی چلتا رہا، سارے معاملات چلتے رہے۔ اور آج نا ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ ایک نا شخص مجھے کہنے لگا کہ قبلہ میں کچہری میں کام کرتا ہوں، اور جس بندے کے نیچے میں کام کرتا ہوں وہ وکیل ہے، اس نے کسی کا کام کروایا، تو جب وہ کام ہوا نا تو وہ جانے لگا ادھر، اس کا ویزا لگ گیا، اللہ کے گھر وہ جانے لگا، جب ویزا لگ گیا تو وہ عمرے پہ چلا گیا، ادھر جا کے نا تو مجھے وہ کہہ گیا، وہ بندہ چلا گیا، اب اس نے جو پیسے لینے تھے، رشوت جو لینی تھی، اب وہ بندہ لیٹ ہو گیا، ادھر اس کی فلائٹ تھی، وہ نکل گیا، وہ وہاں پہ پہنچ گیا، اللہ کے گھر جا کے نا اس بندے نے مجھے فون کیا، فون کر کے کہنے لگا یار جب بھی وہ بندہ آئے اس سے اتنے پیسے لے لینا، اپنا حصہ بھی رکھ لینا، اتنا حصہ میرا بھی رکھ دینا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ کے گھر جا کے بھی ہم فراڈ کرنے سے، ادھر جا کے بھی وہ رشوت کو بولا، حج بھی کیتی جان دیو تے لو بھی پیتی جان دیو، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جان دیو، پھٹ دلا دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جان دیو، اور نفس تے چھری پھیرتے نہیں تے دمبے کیتی جان دیو، اور دسو دے سے بلے نو کی کچھ کیتی جان دیو۔ اگر تو رمضان کے بعد بھی میرا یہی حال رہا، یہی حال، میں نمازی نہ بن سکا، تو پھر میں نے کیا سیکھا؟ اس ماہ رمضان میں اپنا ٹارگٹ بنائے۔ ٹارگٹ کیا؟ نماز چھوڑنا گناہ ہے، میں نے پورا مہینہ، آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے جی کرم اللہ فرمائے گا، آپ انشاءاللہ کہیں کرم اللہ فرمائے گا، میں نے پورا مہینہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، میں نے پورا مہینہ نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ جماعت کو ترک کرنا گناہ ہے، میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ تراویح کو چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ ہے، میں نے ایک دن بھی تراویح نہیں چھوڑنی، پوری 20 پڑھنی ہے۔ غیبت گناہ ہے، میں نے غیبت نہیں کرنی ہے۔ چغلی گناہ ہے، میں نے چغلی کو چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ بولے نا، پھر کرم اللہ فرمائے گا۔ یار انشاءاللہ تھوڑی نیت ہی کوئی نہیں کی پروگرام ہے تھوڑا، یہ اتنا کرم والا مہینہ آ رہا، پروگرام ہی نہیں بنا رہے۔ چغلی گناہ ہے، میں نے چغلی کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا، یہ گناہ کا اڈا ہے، میں نے فیس بک چلانے میں پورا مہینہ احتیاط برتنی ہے، میں نے یوٹیوب کھولتے احتیاط برتنی ہے، اور میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جن سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جو بیٹھ